بھائیو، آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ کمی یہ کہ ہم تعلیمی پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ مسلم قوم میں سب سے زیادہ کوئی برائی اور کوئی بیماری اگر پائی جاتی تو ہماری قوم کے نونہال، ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کی بیٹیاں وہ تعلیم سے کوسوں دور چلی جا چکی ہیں۔ اس لیے میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، ہر کوئی جانتا، دن اور رات میں پتہ نہیں کتنے لوگ ان کو گڑیاتے بھی ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اسرائیل کو برا بھلا کہنے سے پہلے کبھی اپنے دامن میں آپ جھانک کر دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے قوم کے نوجوانوں کی، قوم کے چھوٹے بچوں کی، قوم کی بیٹیوں کی، ان کی فکر کری؟ تعلیم کے لیے ہم نے راستے ہموار کیے، بیٹیوں کے لیے ہم نے کوئی ایسا اسکول جو ماڈرنائز اسکول ہو، ماڈرنائز کے ساتھ ساتھ CBSE پیٹرن کے ساتھ ساتھ دینی ماحول کے انتظام کے ساتھ بیٹیاں پڑھیں، انہیں اس بات کی تعلیم ہو کہ ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو۔ ہماری توجہ کبھی اس طرف نہیں جاتی۔ مسلم قوم میں سب سے زیادہ جو دو چیزیں پائی جاتی، پہلی چیز تو یہ کہ میرا گھر کیسے اچھا ہو، میرے مکانات کیسے عالیشان ہو، بنگلے کیسے بنائے جائیں، زمینیں کیسے خریدی جائیں، گاڑی اچھی کیسی ہو جائیں۔ اسی طرح سے روزگار کے لیے آپ بہت ایکٹیو رہتے ہو، جگہ جگہ پر آپ ریسٹورنٹ بھی قائم کرتے، ہوٹل بھی قائم کرتے، بزنس میں یقیناً آپ تھوڑے بہت آگے جا رہے ہو، لیکن تعلیمی شرح میں، تعلیمی فیصد میں آج بھی آپ بیک فٹ پہ دھکیل دیے گئے ہو۔ ماننیہ مکھ منتری شری نتیش کمار جی ہمارے بہار کے مکھیا ہیں، اسکول کے بلڈنگوں میں جگہ جگہ ایک نعرہ لکھواتے، آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے۔ بتائیں جب ہمارے صوبہ کا مکھیا یہ نعرہ اسکول کی بلڈنگوں پہ لکھوا سکتا تو وہ قوم، جس قوم کے پروفیٹ، جس قوم کے میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، وہ نازل کون سی آیت تھی؟ اقیموا الصلاۃ نہیں تھی، وآتوا الزکاۃ والی آیت نہیں تھی، حج کرنے کی آیت نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، پڑھیے اس پرماتما کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا۔ پڑھنے کی بات کہی گئی، پڑھنے پر زور دیا گیا، پڑھنے پر تاکید کی گئی۔ اسی لیے تو مفکر قوم ملت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، وہ قوم جس قوم کے نبی، جس قوم کے میسنجر پر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی تھی، آج وہ قوم تعلیم کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی۔ آج اس قوم کے نونہالوں سے لے کر نوجوانوں تک، آج اس قوم کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں تک، آج اس قوم کی بچیوں سے لے کر بیٹیوں تک اور ماؤں تک، جہاں دیکھو جہالت کا گھٹا توڑ تاریخ نظر آتا، جدھر دیکھو اندھیرا پن نظر آتا۔ پیشانی ہماری یقیناً جھومتی ہے، جذبات بھری زندگی بھی ہے، لیکن خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع ہے، حق بول رہا ہوں، ممکن ہو کہ حق بات آپ کو کڑوی لگ جائے۔ بتاؤ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہیں جنازے کی نماز آتی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہیں دعائے قنوت یاد ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کے واجبات کا علم ہے؟ اچھوں کو نہیں پتا، لیکن یہ مسلم قوم کے نوجوان، یہ گمچھا دھاری نوجوان، اگر کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو جائے، اگر کوئی پولیٹیکل ورکر آ جائے، کوئی نیتا آ جائے، اس کے پیچھے پیچھے یہ نعرہ لگاتا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، صرف ایک سموسے کے خاطر، ایک پڑیا رجنی گندھا کے خاطر۔ میں کہتا ہوں اپنے قوم کے ان غیور نوجوانوں سے، تم بھول گئے ترقی کا راز کس پہ مضمر ہے؟ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو قوم تعلیمی میدان میں آگے نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں آج اگر اسرائیل چھوٹا سا ملک جس کی آبادی صرف اور صرف 70 سے 75 لاکھ پر ہے، وہ ملک اگر اتنا ترقی کیا، ترقی کے بام عروج پر آج اگر فائز ہے اور 57 مسلم ممالک کے دانت کھٹے کیے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ قوم تعلیم میں بہت آگے جا چکی۔ اس قوم کے سب سے زیادہ پروڈکٹ پوری دنیا میں یوز کیا جاتا، امریکہ جو اس کی پشت پناہی کرتا، برطانیہ جو اس کی پشت پناہی کرتا، بین الاقوامی قانون بنانے والے دلے جو اس کی چمچہ گیری
نہیں کرتا تو صرف اور صرف اس بات پر کرتا کہ یہودی طاقتیں مضبوط ہیں، یہودیوں کے پاس ٹیکنالوجی، یہودیوں کے پاس سائنسداں، یہودیوں کے پاس بڑے بڑے اعلیٰ ادھیکار، بڑے بڑے ججز جو بین الاقوامی قانون میں بیٹھے، کون ہے مجھے بتاؤ؟ وہ سب سے زیادہ تمہیں یہودی بھائی ملیں گے۔ آج وہ قوم ترقی کر رہی، آج اس قوم کے پاس ٹیکنالوجی، آج اس قوم کے پاس ہوائی جہاز، آج اس قوم کے پاس فائر کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے، لیکن مجھے بتاؤ تو ذمہ داری کے ساتھ یہ ہمارا 57 مسلم ممالک ہے، عیاشی کے علاوہ یہ کیا کر رہا؟ ان کے پاس کوئی مضبوط اسلحے نہیں، کوئی ٹینک نہیں، اگر کوئی چھوٹا سا ملک بولتا بھی ہے تو وہ صرف اور صرف فلسطین ہے۔ یہ فلسطین نہیں بولتا بلکہ فلسطین کا ایمان بولتا ہے، یہ غزہ نہیں بولتا بلکہ غزہ کے ایمان کی طاقت بولتی ہے، یہ غزہ کے مجاہدین نہیں بولتا بلکہ جنت کی صدائیں بولتی ہیں، یہ غزہ کے معصوم بچے نہیں بولتے بلکہ قبر کے بعد جو ان کو ملنے والی زندگی، وہ جو جنت کی زندگی ہے، وہ زندگی انہیں آواز دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے مورید، اے مدھوبنی کے غیور لوگوں، آپ اگر زندہ ہو، آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے، آپ کا ضمیر اگر سڑ نہیں گیا تو اسی وقت سے توبہ کرو۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ ابھی جلسہ مختصر سے ہونے کے بعد سب لوگ جائیں گے مسجد میں، انشاءاللہ کوئی گوشہ نشی ہو کر تلاوت کرے گا، کوئی اللہ کے آگے سر سجود ہو کر اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، ہم نے شراب کے اڈے بہت قائم کر لیے، جوا بازی کے بازار ہم نے گرم کر دیا، بیٹیوں کی عزت اچھالنے میں ہم کہیں پیچھے نہیں رہ گئے، بیٹیوں کو ہم نے ننگا کر کے رکھ دیا، تعلیم کے نام پر بیٹیوں کی عزت کی دھجیاں ہم نے اڑائی، ہمارے پاس کوئی اچھا سی بی ایس ای پیٹرن کا ایک اسکول نہیں، اور ایک کالج تو دور کی بات، ایک اچھا سی بی ایس ای پیٹرن کا اسکول نہیں۔ آپ مدھوبنی کے ہو، آپ کا علاقہ تو چھوڑو، یہاں غیر مسلم اکثریت علاقہ ہے، چلے میری طرف آپ کشن گنج پورنیہ جنہیں سیمانچل کہا جاتا، جہاں مسلم پاپولیشن سب سے زیادہ، وہاں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک ڈھنگ کا اسکول نہیں ہے۔ پورنیہ سے لے کر سلی گوڑی تک NH31 پہ اگر آپ جاؤ گے، ہر طرف تمہیں بڑے بڑے اسکول نظر آئیں گے سی بی ایس ای پیٹرن کے، جس کی کیپیسٹی 4,000 سمتھنگ ہے، اور وہ سارے کے سارے اسکول کس کے ہیں؟ عیسائی بھائیوں کے ہیں، کوئی ہندو بھائیوں کے ہیں۔ یہ قوم تعلیم پر محنت کر رہی تو بتاؤ، یہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو کیا یہ مسلم قوم ترقی کرے گی جو صرف نیتاؤں کے لیے دری بچھانے کا کام کرتی ہے؟ یہ قوم ترقی کر سکتی جس قوم کے نونہالوں کے ہاتھ میں جس عمر میں کتاب ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے، جس عمر میں بستہ ہونا چاہیے، تھیلا ہونا چاہیے، اس عمر میں میری قوم کے نونہال موٹر سائیکل میں پنچر بناتا نظر آتا ہے، سائیکل کا پنچر بناتا نظر آتا ہے، اس قوم پر زوال نہیں آئے گا، اس قوم پر لٹ نہیں برسائے جائیں گے تو کس قوم پر لٹ برسایا جائے گا؟ جس قوم کے معصوم بچوں کو دیکھو ہوٹلوں میں برتن مانجنے میں سب سے زیادہ ہماری قوم کے بچوں کی آبادی ملتی ہے، یعنی سب سے گندے کاموں پر اگر کسی قوم کے بچے ہیں تو وہ ہماری قوم کے بچے ہیں۔ پھر یہ قوم کیوں کہتی انقلاب زندہ باد؟ پھر یہ قوم کیوں کہتی زندہ باد زندہ باد؟ نہیں ہو سکتے زندہ باد، زندہ باد اس وقت تک نہیں کہلا سکتے جب تک تم زندگی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ وہ قوم زندہ نہیں کہلاتی جو قوم صرف جسم سے زندہ رہتی، بلکہ وہ قوم زندہ کہلاتی ہے جس کے اندر احساس کی صلاحیت ہو، جس کا زمین سودا نہ کرے، جس کے دل میں احساس کی صلاحیت ہو، جو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قوم کے لوگوں کی فکر کرے، قوم کے بچوں کی، قوم کے بچیوں کی فکر کرے، اپنے ماحول کو بہتر ماحول بنائے، اپنی سوسائٹی کو بہتر سوسائٹی بنائے۔ اس قوم سے زیادہ کوئی قوم ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج سب سے زیادہ مسلم قوم اگر بیک فٹ پہ دھکیلی گئی ہے، آج سب سے زیادہ مسلم قوم اگر تعلیمی پسماندگی کے شکار ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہو، اس کے ذمہ دار یہ بڑے لوگ مالدار لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار وہ کون لوگ ہیں جو زمیندار کہلاتے، ٹھیکیدار کہلاتے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں ایک مدرسہ ایسا قائم ہو جس مدرسے کو موڈیفائی کیا جائے، جس مدرسے کا مشن اور جس مدرسے کا نیج یہ ہو کہ اگر ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ میٹرک اور انٹر کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے۔ جب میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے، اب اس بچے کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ اس بچے کو ہم LLB کی تیاری کرائیں یا نیٹ کوالیفائی کے لیے تیاری کرائیں۔ ارے امارت شریعہ تو آئی ہے سامنے، مسلم پرسنل لاء بھی اب یوجنائیں نکال رہی ہے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی تحریکیں چل رہی ہیں، کیوں
نہیں ہماری قوم اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 100 سیٹیں ریزرو تھی، 100 سیٹیں ریزرو تھی، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں نے تیاریاں نہیں کی، اس سے بیک فٹ پہ دھکیل دی گئی. اس لیے اب وہ 100 سیٹیں ریزرو نہ ہو کر کے اب وہ 100 سیٹیں جنرل ہو گئی ہیں. ہماری تمہاری نااہلی کی وجہ سے، ہماری تمہاری محنت چور ہونے کی وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں صرف نعرہ تکبیر بلند کر دینے سے، فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد سے تم زندہ باد نہیں کہلا سکتے. زندہ باد اس وقت کہلاؤ گے جب اپنے اندر زندگی پیدا کرو گے، جب اپنے احساس کو جگاؤ گے، جب اپنے ضمیر سے بات کرو گے، جب اپنے احساس کے ساتھ بات کرو گے. اٹھو اور اٹھنے کے بعد آج کی اس مبارک اور محترم اور مکرم رات میں توبہ کرو اللہ سے، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ اس چھوٹا سا ملک فلسطین اور چھوٹی سی آبادی غزہ کی پٹی ہے جس کے سامنے یہودیوں کو جھکنا پڑا، جس کے سامنے امریکہ کو سلنڈر کرنا پڑا، جس کے سامنے سپر پاور کہلانے والی طاقت برطانیہ اس کو بھی جھکنا پڑا اور سیز فائر کی ڈیلنگ کرنا پڑی. اس کا مطلب یہ کہ کوئی قوم اگر ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو، کسی قوم میں اگر محمد رسول اللہ کا عشق ہو، اس قوم کو کوئی مائی کا لال زیر نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذمہ داری کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے یہ جو فاؤنڈیشن بنایا ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اس کے دائرے کو بڑھائیے. اچھی بات ہے کہ آپ رمضان میں غریبوں کی، مسکینوں کی، ضعیفوں کی، نحیفوں کی مدد کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ محلے میں کوئی بیمار پڑ جائے اس کی خدمت کرتے ہیں. کام بڑا اچھا، میں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن آؤ الخدمت فاؤنڈیشن کے دامن کو اور وسیع تر کرو، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے سائے تلے، دامن تلے ایک مدرسہ بھی بنے، ایک اسکول بھی بنے. یہ اگر بن جاتا تو الخدمت فاؤنڈیشن ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس الخدمت فاؤنڈیشن کو قبول کیا جائے گا. آج اگر شاہین اکیڈمی کا ہر کوئی نام لیتا تو صرف اس بنیاد پر کہ شاہین اکیڈمی نے بچوں کی ذہن سازی کی، شاہین اکیڈمی نے تعلیمی میدان پر محنت کری. آج میری قوم میں سب سے زیادہ بے روزگاری، اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے بتاؤ. بی پی ایس سی کا ایگزام ہوا، بی پی ایس سی میں کتنے پرسنٹ مسلمانوں کی بحالی ہوئی بتاؤ؟ جبکہ بی پی ایس سی میں اردو سبجیکٹ بھی تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی بحالی ہوتی، لیکن یہ مسلم قوم صرف دوسروں کو تانا دیتی، مودی جی یہ کر رہے ہیں، یوگی جی یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں. ارے کب تک کسی کو برا بھلا کہو گے؟ اپنے دامن میں کب جھانکو گے؟ تم بگڑے ہو، تمہاری نوجوان نسلیں بگڑی ہیں، ہوا کی بیٹیاں بگڑی ہیں، اس لیے یہ قوم ترقی نہیں کر پا رہی. میں کہتا ہوں پھر ایک بار آپ بی پی ایس سی کا رزلٹ نکال کے دیکھو، اس سے پہلے سیٹیٹ کا جو رزلٹ نکلا تھا وہ نکال کے دیکھو. سب سے کم اگر کسی قوم نے نیٹ کوالیفائی کیا تو وہ مسلم قوم، اور سب سے زیادہ کیس کسول میں اگر کوئی آگے کسی قوم کے کیسز اگر پینڈنگ میں چل رہے تو مسلم قوم کے کیسز ہیں.